ہو، ان سے الفت چاہتے ہو اور نورانیت چاہتے ہو تو رمضان کے اندر عبادت کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا اور عظیم مہینہ آ رہا ہے، اور فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دن کے روزے کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کرا دیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنا دیا ہے۔ اور فرمایا کوئی آدمی اس کے اندر نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے غیر رمضان کے اندر فرض ادا کیا، اور اگر رمضان کے اندر ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ فرمایا یہ مہینہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا مومن کا رزق اس کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آگے اس مہینے کے اندر اپنے ملازم پر شفقت کرتا ہے، بوجھ کو کم کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں شرط یہ ہے ساتھ کہ وہ ملازم آپ کا روزے دار ہو، روزہ رکھنے والا۔ اگر تو وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو جو ہے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، روزے کے اندر یہ چیزیں احساس پیدا کرتی ہیں، تو وہ آپ کا جو ملازم ہے اگر روزے دار ہو تو اپنے اوپر آپ قیاس کریں کہ مجھے اس میں کیسی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، تو دیکھیں وہ جو ملازم ہے جو کام کر رہا ہے اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ملازم ہو، آپ کا ملازم ہے، روزے دار ہے، تو اس پر بوجھ کو ہلکا کرو، اس سے کام کم لو۔ اگر وہ روزے دار نہیں تو پھر جتنا مرضی کام لو اس سے، لیکن یہ رمضان کی وجہ سے اس پر تخفیف کرنی ہے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے اگر وہ روزہ رکھتا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تو پھر جیسے آپ کام لیتے ہیں ان سے۔ اور اس طرح فرمایا کہ یاد رکھیں کہ رات کی عبادت یعنی قیام تراویح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے باعث ثواب بنائی ہے، بڑی برکت کی چیز ہے۔ یاد رکھیں رات کا قیام یعنی تراویح یہ ضرور پڑھیں، اور فرمایا کہ تراویح کے اندر 2 سنتیں ہیں، ایک تو ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا اور دوسرا قرآن کا سننا۔ تو کم از کم قرآن کا حق یہ ہے کہ بندہ رمضان کے اندر کم از کم تراویح کی صورت میں قرآن تو ایک ضرور سنے۔ اور دوسری ہی بات یہ کہ 20 رکعت تراویح کی سنت ہے، کیونکہ اس کے اندر خلفائے راشدین کا عمل بھی 20 تراویح کا ہے، صحابہ کا بھی یہی عمل ہے، اور مصنف ابی شیبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر 5 تراویحات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 20 تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم مکہ کے اندر دیکھ لیں، مدینہ کے اندر دیکھ لیں، 20 تراویح پڑھی جا رہی، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو بہرحال یہ رات کی جو عبادت ہے، یہ قیام ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ 1 گھنٹہ لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن اس پر ملنا بڑا کچھ ہے۔ دنیا کے مزوں کی خاطر ہم کبڈی کا میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، میلہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم اپنے ٹائم کو گزارتے ہیں، وہاں ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب نیکی کے لیے آتے ہیں تو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس پر بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ کوشش اور ہمت کر کے مسجد میں آئیں اور تراویح کی صورت میں قرآن پاک سنیں۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی بھائی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر مومن جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کے اندر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا رزق بڑھاتے ہیں۔ جو چیزیں عام طور پر سال کے اندر میسر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ دیتے ہیں، افطاری کے وقت بھی اور سحری کے وقت بھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، دن کے روزے کو اللہ نے فرض کرا دیا ہے اور رات کے قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا
کہ اس کا اولہ رحمت، پہلا حصہ پہلا اشرا اللہ کی رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرہ اور دوسرا اشرا مغفرت ہے، وہ آخر عتق من النار اور تیسرا اشرا یہ جہنم سے آزادی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر 4 کام ضرور کرو۔ پہلا کام فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفر اللہ، یہ اگر یہ بھی یاد ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم جو ہے جو خطا کار ہے لیکن اللہ کو وہ بڑا محبوب ہے جو غلطی کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا طوبی لمن وجد فیہ صحیفۃ استغفار کثیرہ، کہ عموماً وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار۔ تو ایک تو یہ استغفار، اللہ سے معافی، اس کی بھی کثرت رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو جنت کا سوال اللہ سے کرے، اور فرمایا جب دعا مانگے تو جہنم سے آزادی کی بھی دعا مانگے۔ جنت مانگنی ہے کہ اللہ یہ جنت ہمیں عطا فرما دے۔ یاد رکھیں یہ جنت اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے نہیں، یاد رکھنا یہ جنت ہم مسلمانوں کے لیے ہے، تو اللہ سے اس کا سوال کرنا ہے اور جہنم سے آزادی کی دعا کرنی۔ اور اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ 2 کام اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس میں زیادہ کریں، کیونکہ قرآن کی وجہ سے رمضان کی عظمت ہے۔ جو بندہ قرآن کا احترام کرے گا وہ رمضان کا بھی کرے گا، جو رمضان کا احترام کرے گا وہ قرآن کا بھی احترام کرے گا۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد ہم پہلے سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں، سب سے ہم پہلے کیا قرآن سنتے سناتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت رمضان کے اندر زیادہ کریں۔ اور اس طرح فرمایا کہ یہ رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھی پڑھیں۔ تو یہ 2 کام اضافی ہیں، تلاوت کا بھی زیادہ اہتمام رکھیں اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا بھی زیادہ اہتمام رکھیں۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا علماء فرماتا ہے کہ تاریخی طور پر بڑے عظیم اس کے اندر واقعات ہیں۔ مثلا فرمایا کہ جنت کے دروازے اللہ اس مہینے میں کھولتے ہیں، جہنم کے دروازے اس میں بند ہوتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اس طرح دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور اس طرح فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ اور فرمایا کہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات اتاری ہے، اور یہ وہ مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ بدر مسلمانوں کو جو سب سے پہلے جنگ ہوئی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہے، فتح مکہ ہوا ہے یہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہوا ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا وہ بھی رمضان کے اندر ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا وہ بھی اس رمضان کے اندر۔ اس طرح حضور کی بیٹی ام رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ کی بیوی، ان کا انتقال بھی رمضان کے اندر ہوا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں حضور کے، ان کا انتقال بھی ان کے اندر ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی اس میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور سود کی حرمت بھی اس مہینے میں آئی ہے، شراب کی حرمت بھی اس مہینے کے اندر آئی ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ رمضان کے اندر صبح و شام ایک دعا بندے کی ضرور قبول ہوتی، اور فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس آخری رات کے اندر رمضان کے جتنے دنوں کے اندر
لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، ان سب کی تعداد کے برابر اللہ اس ایک رات میں اپنے بندوں کو مغفرت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے، تو اس کی روزہ بھی رکھیں، تراویح کی بھی کریں، کوشش کریں۔ اسی طرح اور دوسری جو نفلی عبادات ہیں، ذکر ہے، استغفار ہے، اس کا بھی اہتمام رکھیں۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے عاقل مسلمان مرد عورت اور مقیم پر، یعنی مقیم جو اپنے گھر کے اندر ہے اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ اس طرح جو آدمی مسافر ہے شرعی، تو اس کا سفر ہے، اگر اس کو کوئی دقت نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھتا تو بڑی عظیمت اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر اس کو دقت آتی ہے تو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اس طرح وہ عورتیں اگر وہ دن آ جاتے ہیں جن میں ان کے لیے نماز پڑھنا منع ہے تو ظاہر وہ روزہ نہیں رکھتی، لیکن ان کی وہ قضا کرے گی۔ اس طرح مسافر آدمی اگر وہ ان دنوں کے اندر سفر کرتا ہے، جو روزے اس کے رہ جاتے ہیں ان کی بات میں وہ قضا کرے۔ اور اس طرح وہ عورتیں بچے کی پیدائش کے بعد ان کو بھی روزے ان دنوں کے اندر نہیں رکھتے، لیکن بعد میں ان کی وہ قضا کرے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا ہے بھول کر کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کے اس نے کھا لیا ہے یا بیوی کے ساتھ جمع کیا ہے تو روزے کی قضا بھی ہوگی، اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ کفارہ 2 مہینے کے لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ 60 مسکینوں کو یعنی صبح و شام کا کھانا اس کو کھلانا پڑے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یعنی اس کی قضا بھی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، یہ اس کو اس کا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس طرح بعض ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یاد رکھیں ایسا آدمی بیمار ہے کہ جس کو تندرستی کی امید نہیں ہے، یا بندہ ایسا بڑے فکر اندر چلا گیا ہے کہ روزہ اس کا پورا ہونا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسا آدمی صدقہ فطر دے، یعنی اپنا ایک روزہ کے حساب سے 29 یا 30 روزے بنتے ہیں، روزانہ ایک روزے کے حساب سے وہ صدقہ فطر 2.25 کلو گندم دے دے تب بھی ٹھیک ہے، 2 کلو دے دے، 2.25 کلو دے، 2.5 کلو دے دے، یا اس کی قیمت ادا کر دے پھر روزے کے حساب سے۔ لیکن ایک آدمی ہوتا عام بیمار ہے، وہ کہتا ہے میں نے صدقہ فطر دے دیا، یاد رکھیں اس نے صدقہ فطر دے دیا، لیکن اگر اس کو تندرستی حاصل ہو گیا تو وہ آپ کو روزوں کی قضا کرے۔ اگر وہ قضا نہیں کرتا تو گناہگار ہے۔ اگر اس نے صدقہ فطر دے دیا تو وہ اس کی نفلی عبادت کے اندر آ جائے گا، نفلی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے کہ جو آدمی بالکل روزہ رکھنے کی ہمت اور سکت نہیں ہے اس کے لیے صدقہ فطر ہے، یاد رکھیں۔ باقی جو آدمی بیمار ہے، جتنے دن بیمار رہا ہے اتنے دن چھوڑ دے، لیکن بعد میں ان کی روزوں کو رمضان کے بعد پورا کرے۔ ایک آدمی 2 روزے مہینے کے اندر آ کر بھی اپنی قضا کو پوری کر سکتا ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے، تو اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں، باقی انفرادی طور پہ بندہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کی ہمیں صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے، جو رحمتیں اور برکات اس کے اندر آئیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔